نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، ہم لوگ دنیا کی ظاہری چمک دمک اور دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ارشاد عالی ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کو ہوتی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ لہذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جاتی ہے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ بغیر خشوع اور بغیر خضوع کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز رد کر دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ خشوع 2 معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اسے دل کے افعال میں شمار کیا ہے، جیسے کہ ڈر، خوف اور خوشی، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ جب انسان بارگاہ الہی میں کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو اور اس کی رحمتوں کی امید اس کے دل کے اندر قائم ہو۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف اور مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اس میں۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی عبادت کی قدر و قیمت ہے کہ جس کے اندر انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، مولا کا خوف اس کے اوپر غالب ہو، اس کی رحمتوں کی امیدیں وہ لگائے ہوئے ہو۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ عزیزوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن برائیوں کے اندر بھی وہ ملوث رہتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ان نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے، ان نمازوں کے اندر خلوص نہیں ہوتا ہے، حضور قلب نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نمازوں کا کوئی معیار قائم نہیں ہوتا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وضو کو مکمل کر لے، یعنی وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض کا پورے طریقے سے تو اہتمام کر، پھر مسجد میں چلا جا، اللہ کے دربار میں جب تو آ گیا اب بغیر کسی ترجمان کے تو اللہ سے گفتگو کر لے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ ہم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپس میں باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے
جیسے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اب بس ہم ہوتے اور ہمارا رب تبارک و تعالی ہوتا۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف کو توجہ نہیں فرماتا، دیکھتا نہیں، جس میں کہ انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہیں، قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر دھیان ہمارا کھیتی باڑی میں ہے، ہمارا دھیان بازاروں میں ہے، ہمارا دھیان چراگاہوں میں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کا جو حصہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، جس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کی طرف پوری توجہ ہو۔ جب ہم زبان سے کہہ رہے ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہماری توجہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی تھی۔ یہ ہے حضرات خاصان الہی کی نمازوں کا حال۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بدترین چور کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میں چوری ایسے ہوتی ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، رکوع کا جو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ نہیں کرتا، سجدے میں جو مسنون طریقہ ہے وہ نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ بدترین قسم کا چور ہوا۔ اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں بارگاہ الہی میں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ لہذا عزیزوں نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے اہل و عیال کو نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرائیے، ان کو حکم دیجیے اور بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں اور ہماری آخری نماز بھی ہمارے بچے ادا نہ کر سکیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہاری مثال ایک چرواہے کی طرح ہے کہ جیسے کوئی جانور اگر کسی کی کھیتی کو چر لے تو جانور سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تو نے میری کھیتی کو کیوں چر لیا، چرواہے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ تم نے اس جانور کی حفاظت کیوں نہیں کی، اس نے میرا کھیت کیوں چرا۔ ہمارا حال بھی مثل چرواہے کے ہے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اہل و عیال، ہم ان کے محافظ ہیں۔ اگر ہم نے ان کو دینی تربیت دی، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آراستہ کیا، اللہ کی عبادت کی طرف ہم نے ان کو مائل کیا، ان کو دعوت دی، ان کو پابند بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری بھی نجات ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی کمی چھوڑ دی تو سوال ہم سے بھی ہوگا کہ تم محافظ تھے ان کے، تم نے ان کو صحیح تربیت کیوں نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔